اچھی موت انسان کو کب آئے گی؟ جب وہ صدقہ کرتا رہے گا۔ احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل پتھر ہو چکے۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آج ہم پر رحم نہیں ہوتا دوسروں کا، آج ہم بے رحمی کے شکار ہیں۔ جو دیکھو ہم کو مٹانے کے لیے سوچ رہا ہے، کیوں نہیں رحم ہے؟ حضور نے فرمایا تھا لا یرحم اللہ، اللہ تعالی رحم نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کس پر؟ من لا یرحم الناس، سرکار نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو آج ہم بے رحم ہو چکے، اس لیے اللہ کی رحمت بھی ہم سے اٹھ چکی ہے۔ اس لیے لوگوں رحم کرو۔ آج بھائی بھائی میں جدائی کی، اور گاؤں کے لوگ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائیوں کو توڑ دیتے۔ حدیث پاک میں ان علی قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے اللہ اپنی جنت سے دور کر دے، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی کس پر؟ من فرق بین اخویہ، جس نے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کیا، حضور نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بھائیوں میں پھوٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھائیوں میں دوری پیدا کرتے ہیں۔ آج کل سسرال والے بھی دوری بنواتے ہیں، ایسا کریں گے کہ بھائی بھائی میں پھوٹ ہو جائے اور ہمارا داماد الگ ہو جائے اور وہ مالدار ہو جائے۔ بولو، حضور کی لعنت ہے اس انسان پر جس نے بھائیوں کے درمیان میں پھوٹ پیدا کی۔ حضرت علی کی روایت بھی ہے، ان علی قال، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی غلامین اخوین، سرکار نے ہمیں دو غلام عطا کیے، ہبہ کیا سرکار نے علی کو دو غلام۔ اور دو غلام کیسے تھے؟ اخوینی، دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول نے جب ہمیں دو سگے بھائیوں کو، دو سگے بھائی غلاموں کو ہبہ کیا، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک غلام کو میں نے بیچ دیا۔ سوچا ایک ہی خدمت کے لیے کافی، تو کیا کریں رکھ کر کے؟ ایک غلام کو حضرت علی کہتے میں نے بیچ دیا۔ سرکار ایک دن حضرت علی کے گھر آئے تو ایک ہی غلام کو پایا، ایک کو نہیں پایا۔ تو پوچھا علی دوسرا غلام کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے بیچ دیا، ایک ہی خدمت کے لیے کافی تھا۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا ردہ ردہ ردہ، اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ، اس کو لوٹاؤ، اس کی بے ختم کرو، اس کو واپس کرو، کیونکہ دو سگے بھائی تھے، دونوں میں انسیت تھی، محبت تھی۔ شام کو لیٹتے تو آپس میں بات کرتے، دن میں رہتے تو آپس میں بات کرتے، تم نے دو بھائیوں کے درمیان میں دوری پیدا کر دی۔ علی اس بے کو توڑو، غلام کو واپس کرو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے وہ بے ختم کی اور اپنے غلام کو پھر واپس بلا لیا۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو دو بھائیوں کے درمیان میں الفت و محبت کتنی پسند تھی۔ آج بہت سے لوگ بھائی سے گھر دور بنا لیتے، اس لیے نہیں بناتے کہ ہم آرام سے رہیں، بلکہ اس نیت سے بناتے تاکہ بھائی سے ملاقات نہ ہو، بھائی کے بچے ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ اے لوگو احسان کرو،
احسان کرو گے تو اللہ کے احسان کے مستحق ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے اعمال بالکل شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رفق و نرمی کی بات ہے، سنو، آج کوئی زبردست ہوتا ہے تو کمزور کو ستاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، عن عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، قال ضربت غلاما، میں نے اپنے غلام کو مارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، کہتے ہیں کہ پیچھے سے میں نے آواز سنی، ان اللہ یقدر علیک منہ، پیچھے سے آواز آئی کہ بے شک اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے اس سے، کہ تو غلام پر جتنا قادر ہے اس سے زیادہ تجھ پر خدا قادر ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، ان اللہ اقدر علیک منہ، بے شک اللہ تیرے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے، کہ جتنا تو اس پر قادر ہے اس سے کہیں زیادہ تیرے اوپر تیرا خدا قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، جب وہ آواز میں نے سنی تو پلٹا تو دیکھا کہ پیچھے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ غلام کو مار رہے ہو، اللہ تم پر قادر ہے اس سے زیادہ جتنا تم قادر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جیسے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول وہ آزاد ہے خدا کے واسطے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ میں نے مار دیا غلام کو، مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ آزاد ہے، اللہ کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور یہ غلام کو آزاد کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے توڑ دو تو کفارہ دو۔ تو کفارہ میں پہلے مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو، پہلے روزہ رکھنا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لو 60 روزے، سب سے پہلے یہی ہے کہ غلام، قسم کے کفارے میں شاید، کہ پہلے غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو تب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، روزے رکھو۔ پتہ چلا کہ روزہ سے بھی زیادہ پسند، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ پسند اللہ کے نزدیک اگر ہے تو غلام کو آزاد کرنا۔ اس لیے کہ ایک غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تو آزادی کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ کسی کی نوکری کرتے ہیں، نوکری میں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے؟ 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ۔ لیکن جب کوئی رشتہ دار بلاتا ہے کہیں تو کہتے کیا کریں، نوکری ہے، نوکری کی وجہ سے نہیں آ پاتا۔ بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ 8 گھنٹے کی نوکری میں آپ نہیں جا پاتے، بندھے رہتے ہیں، اور جو غلام 24 گھنٹہ بندھا ہو آقا کی خدمت میں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول وہ آزاد ہے خدا کے واسطے، میں نے آج سے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ سرکار نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو دعائیں دی۔ پتہ چلا کہ احسان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی کو مارو تو مارنے سے پہلے سوچ لو کہ ہم طاقتور ہیں یا کمزور ہے، لیکن ہم سے بھی کوئی طاقتور موجود ہے، ہم سے بھی کوئی زیادہ قدرت والا موجود ہے۔ کسی پر ظلم ڈھانے سے پہلے سوچ لو کہ آج ہم اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو ہم سے بھی کوئی قادر ہے ہمارے اوپر۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت میں کیوں بیٹھا جاتا؟ ابھی حضرت علامہ عبدالوحید صاحب قبلہ نے بتایا کہ علماء کی صحبت اور مجلسوں میں جانے سے دل روشن ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ آج تاریخ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ کی، فاتحہ کرتے ہیں، فاتحہ مستحب چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کیوں ہوتی ہے؟ اللہ والے دنیا سے بہت سے گئے،
لیکن امام جعفر صادق